السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر یا ایہا الناس کے ساتھ خطاب دوسری مرتبہ ہے۔ یہاں تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے کھاؤ، شرط یہ ہے کہ وہ حلال اور طیب ہو، لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو، جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام پر وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام قرار دیتے تھے، جس کی تفصیل سورہ انعام میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دی۔ اسی لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی کہ اس کے دشمن ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی کہ سو کہتے ہیں ایسی برائی کو جو ہر طرح کی ہو، یعنی ہر برائی کو سو کہتے ہیں، اور فحشاء کہتے ہیں ایسی برائی کو جو حد سے بڑھی ہوئی ہو، یعنی کہ شیاطین ایک طرف تو معاشرتی بگاڑ کا سبب ہے، سو اور فحشاء کا حکم دیتے ہیں، اور دوسری طرف دینی بگاڑ کا بھی سبب ہے، لوگوں کے اندر دینی بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ باتیں کرنا جن کا علم نہیں ہے، یعنی کہ ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ پھر مزید فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یعنی کہ جب یہود و نصارہ سے کہا جاتا تھا کہ اس دین کی پیروی کرو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو ان کے پاس اپنے دین کی پیروی کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی کہ ان کے نزدیک دین کی پیروی آباء اور اجداد کی پیروی کرنا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آج کل کے بہت سارے اہل بدعت کو اگر آپ سمجھانا چاہیں کہ ان بدعت کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ آباء و اجداد بھی دینی بصیرت سے محروم ہو سکتے ہیں۔
تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ دادا عقل نہ رکھتے ہوں اور یا وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں تو کیا تب بھی یہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ یعنی آباء و اجداد کی پیروی کرنا یہ کسی دین کی پیروی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تقلید ہے۔ مزید فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز کو سنتے ہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ ان کفار کی مثال جنہوں نے تقلید آبا اپنی عقل اور فہم کو معطل کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے، وہ آواز سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے، کیوں پکارا جا رہا ہے، کیا وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے یا کوئی اور مقصد ہے بلانے کا۔ تو بالکل اسی طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں، حق ان کی زبان میں نہیں نکلتا، اندھے ہیں، حق کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور توحید ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر ادا کرو اللہ کے لیے اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، لیکن یہاں پر خطاب صرف اہل ایمان سے ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو کچھ بھی اس نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا۔ پھر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل به لغیر اللہ اور وہ جو پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی مجبور کر دیا جائے نہ ہو وہ سرکشی کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے اور اسے کلمہ حصر انما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں ہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، اس لیے یہ حصر اضافی و نسبی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو قرآن اور حدیث میں دوسرے مواقع پر مذکور ہیں۔ اس سلسلے میں دوسرا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حصر اس لحاظ سے ہے کہ یہ 4 چیزیں تمام آسمانی دینوں میں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، درندوں میں ذو ناب، وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، کچلیاں کہتے ہیں نوکیلے دانتوں کو، جیسا کہ شیر، چیتا وغیرہ، اور پرندوں میں ذو مخلب جو پنجوں سے شکار کریں حرام ہیں۔ تیسرا، جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے مثلاً گدھا، کتا وغیرہ، وہ بھی حرام ہیں۔
جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ایک ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کو ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے مر جائے یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی، دوسرا ٹڈی۔ وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ میتتن کے حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی دو خون حدیث کی روح سے حلال ہیں، جیسے کہ کلیجی اور تلی وغیرہ۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت یہ بےغیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا۔ وما اہل، وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات اور عزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو آج کل کے مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت میں ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پہ ذبح کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں کے نام کی نظر اور نیاز دے کے آتے ہیں، جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، مثلا داتا صاحب کی نیاز کے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر کیوں نہ ذبح کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود رضا الہی نہیں ہے، رضا اہل قبور ہے۔ اسی طرح جانوروں کے علاوہ بھی جو اشیاء غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہوں گی حرام ہیں، جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے ارد گرد فقراء اور مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائیوں اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم، یا وہاں صندوقچی میں نظر و نیاز کے پیسے ڈالنا، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورتیں ہیں، اور نظر بھی نماز اور روزے وغیرہ کی طرح عبادت ہے، عبادت ہی کا ایک نام ہے، اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے، اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا ہو تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں حرام ہیں، لیکن ان کو وہ شخص کھا سکتا ہے جس کو مجبور کر دیا جائے، یعنی کہ اس کے پاس کھانے کا بالکل بھی نہ ہو، یا اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہو کہ یہ کھاؤ، اور وہ اس چیز کو کھا لے اور صرف اتنا سا کھائے کہ اس کی جان بچ سکے۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ غیر باغ ولا عاد، کہ وہ سرکشی کرنے والا بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور وہ لیتے ہیں اس پر مال تھوڑا سا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہی لوگ ہیں نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
مزید فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدا بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب، بالمغفرہ بدلے مغفرت کے، فما اصبرہم علی النار، تو کیسا صبر ہے ان کا آگ پر. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا، تو یہ کس طرح صبر کر رہے ہیں آگ پر. یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ آگ میں جانے والے ہیں، تو یہ کس طرح رکے ہوئے ہیں، کیسا صبر ہے ان کا. مزید فرمایا ذالک، یہ بأن اللہ، بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ نے نزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، البتہ کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ مخالفت میں ہے بہت دور کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو، الکتاب سے مراد قرآن ہے، جس کو حق کے ساتھ اتارا، اور وہ لوگ جو اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں، یعنی کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں، اس سے مراد ہے یہود و نصارہ جنہوں نے قرآن کے اندر اختلاف کیا. تو جو اس سے اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی مخالفت میں، یعنی کہ ان کی جو مخالفت ہے یہ بڑی بدبختی والی، بہت دور کی مخالفت ہے. ان کی مخالفت ان کو بہت دور لے گئی ہے دین سے. جی تو آج کا لیسن ہمارا یہیں تک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.